صوبہ سندھ کے بعض دیہی علاقوں میں کافی عرصے سے خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی نعش کو بغیر غسل اور کفن کے گاؤں سے میلوں دور کسی غیر آباد علاقے میں زمین میں کھڈا کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی چند مقامات کاری کے قبرستان کے نام سے مشہور ہیں، جس میں سے ایک ڈہرکی سے چند میل کے فاصلے پر فتو شاہ گاؤں ہے۔ یہاں کسی قبر کا کوئی نشان موجود نہیں۔ ایسے قبرستانوں میں کوئی نشانی نہیں چھوڑی جاتی، کیونکہ اگر نشان لگایا گیا تو پولیس کارروائی کر کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ جو میں سمجھ سکا ہوں کہ یہ ایک آنر کلنگ کم ہے، کاروبار زیادہ ہے۔ خواتین پہ الزام لگایا، پھر اگلی جو ہے اس پہ جرمانہ فیصلے ہوئے، جرمانہ رکھا کہ بھائی ابھی یہ کاری ہے تمہارے فلاں بندے سے، اب تم اتنے پیسے دو نہیں تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یا تو مار دی جاتی ہیں یا پھر اس کو سام کے طور پہ سردار کے گھر میں آ جاتی ہے، پھر وہ سردار اس کو بیچتا ہے۔ صالح پٹ کی ایک خاتون کو چند ماہ قبل اس کے شوہر نے کاروکاری کا الزام عائد کر کے کلہاڑی سے قتل کر دیا تھا۔ 45 سالہ مقتولہ کے بھائی نے ہمیں بتایا کہ اس کی بہن بے قصور تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے جس شخص کے ساتھ اس پر سیاہ کاری کا الزام لگایا، اس پر جرگے نے 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ میری وہ بہن ہے نذیرہ، ان کا نام جو ہے شوہر نے اپنے گھر میں جو ہے بے رحمی سے قتل کر کے جھوٹا الزام دیا، تو یہ کالا ہے، کسی اور کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، میں نے بس ان کو قتل کر دیا۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو پولیس بھی ادھر پہنچ گئی، یہ تو پہلے بھاگ گیا، پھر پولیس نے پکڑ کے اس کو جو کارروائی تھی اب نے کر کے اس کو جیل کے حوالے کر۔ خوف و ہراس تو پیدا ہو گیا ہے سارے گھروں میں، پڑوسیوں میں، تو بھائی ایسا ہی جو خوفناک واقعہ ہو گیا ہے، آج ان کے ساتھ ہوا ہے کل ہمارے ساتھ نہیں ہو جائے۔ یہ واقعہ ہوا، ان کے بعد ہم نے جدھر گاؤں میں بیٹھے تھے وہ جگہ چھوڑ دیا، کیوں جو ہم نے بولا ایسے نہیں تھے ہمارے بچوں کے یہ اثر آ جائیں۔ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا اور اس کے پاس سے قتل کے لیے استعمال کی گئی کلہاڑی بھی برآمد کر لی۔ یہ کیس رپورٹ ہونے کے بعد ملزم کو جیل بھیج دیا گیا۔ دیکھیے، پولیس اپنے حد تک، اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو ٹرین کرنے کی حد تک اور لوگوں کو بتانے کی حد تک جتنی میکسیمم ایفرٹ حکومت کی اس سلسلے میں ہے، اور اس سلسلے میں جس طرح بھی ہم جتنا بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ بٹ کہنا یہ ہے کہ یہ ایک سوسائٹل پریکٹس ہے اور سوسائٹی میں اس کی بہت ڈیپ روٹس ہیں۔ فرق پڑے گا ایجوکیشن کے ساتھ، فرق پڑے گا اویئرنیس کے ساتھ۔ کاری کے جو ایونٹس ہیں یا انسیڈنٹس ہیں یہ اب چھپائے نہیں جا سکتے۔ جو پہلے خاموشی سے دفن کر دیا جاتا تھا اب وہ سچویشن نہیں ہے۔ کاروکاری سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کالا اور کالی ہے۔ مذہبی اسلام میں نکاح کے بغیر مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلقات قائم کرنے کی ممانعت ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر اکثر معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس وحشیانہ عمل کا فیصلہ جرگے میں طے کیا جاتا ہے، جس میں لڑکی اور لڑکے کو آنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے حق میں کسی کی کوئی فریاد سنی جاتی ہے۔ لڑکی اگر کہتی ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ لڑکا وہ کوئی چھوٹی کاسٹ کا ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی ایسا ہے جس سے اس کے خاندان کے مسائل ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ایک عذاب اور قیامت اسی ٹائم ان کے خاندان پہ اور اس لڑکی پہ آ جاتی ہے۔ اور اگر وہ لڑکی اپنا فیصلہ کر لے خود تو وہ کاری کر دی جاتی ہے، پھر اس میں تو دوسری کوئی رائے بچتی ہی نہیں نا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کاری کا قبرستان نہیں ہے، یہ ان کی اس گندی ذہنیت کا قبرستان ہے جس میں وہ لڑکی دفن ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو برابر کے حق دینے چاہیے، جب انہیں بحیثیت انسان مانیں گے، بحیثیت ایک اس گھر کا جو ہے حصہ مانیں گے، تو اس کے حقوق جب پورے ہوں گے، اس کو تعلیم دی جائے گی، اس کو صحت دی جائے گی، اس کو روزگار کے برابر مواقع دیے جائیں گے، اس کی خوشحالی میں، اس کے گھر کی خوشحالی میں اس کا برابر کا حصہ ہوگا، اس کے فیصلہ سازی میں اس کا حصہ ہوگا، تو میرے خیال سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں سن 2004 میں
ایک بل منظور کیا گیا تھا جس میں کاروکاری کے الزام کے تحت قتل کی سزا 10 سے 25 سال قید بامشقت یا سزائے موت رکھی گئی ہے، لیکن جب تک ان قوانین پر سختی سے عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک حوا کی یہ بیٹیاں کاروکاری جیسے ظلم کی بھیٹ چڑھتی رہیں گی۔ کرن مرزا، DW اردو، صوبہ سندھ۔